پروردگار ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرعی اعتبار سے شریعت کا جو حکم ہے اس کا بیان کر دینا ہم پر ضروری ہے۔ تو مثلا یہ زکوٰۃ اور فطرے اور خیرات کی رقم، اس کا مصرف آپ حضرات جانتے ہیں۔ یہ سننے میں آ رہا ہے اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ مدنی چینل پر کوئی مختلف روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 60 لاکھ پر منتھ، کوئی کہتا ہے کہ 1 لاکھ پر منتھ اس پر خرچ ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی رقم ایک ناجائز کام پر، اسلام میں تصویر کشی کی ممانعت ہے اور اس کے لیے تصویر کی کوئی حاجت بھی نہیں۔ ارے بھائی، پیغام پہنچانا ہے تو پیغام بغیر تصویر کے بھی دیا جا سکتا ہے، سی ڈیوں کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے تحریراً بھی ہو سکتا ہے اور تقریراً بھی، اس میں بیچ میں تصویر کی کوئی حاجت نہیں۔ لیکن یہ ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے، یہ دین کا مطالبہ نہیں بلکہ یہ نفس کا مطالبہ ہے۔ نفس اس بات پر ابھارتا ہے، بولنے والے کی، تقریر کرنے والے کی یہ خواہش ہے کہ میری جو گفتگو کو چند لوگ نہ سنیں بلکہ ایک وقت میں ساری دنیا سنے، دنیا مجھے دیکھے، میری بات کو سنے، اور سننے والا بھی یہ چاہتا ہے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں اس کا چہرہ ہمیں نظر آئے۔ تو یہ دین کوئی شرعی مطالبہ نہیں ہے بلکہ یہ نفس کا مطالبہ ہے۔ اب اتنی بڑی رقم زکوٰۃ و خیرات کی ان کاموں پر خرچ کرنا یہ کیوں کر درست ہے؟ شرعی حکم اس کا معلوم کر لیجیے۔ پھر اس رقم سے مبلغین جو دینی علوم سے آراستہ نہیں، وہ ان رقوم سے دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں۔ یہ اس طرح اس پیسے کا خرچ کرنا ان کے لیے شرعاً درست نہیں، اس لیے کہ غیر عالم کو تقریر کرنا بھی حرام ہے۔ اس وقت اس کے لیے رخصت ہے کہ جب جیسا وہ کتابوں سے پائے بالکل بعین ہی اسے نقل کر دے تو اس کی اسے رخصت ہے۔ تو ایک معاملہ تو یہ ہے، اور خوابوں کے ذریعے امیر دعوت اسلامی کی عظمت اور ان کی بلندی کو لوگوں کے دل میں بٹھانا۔ کتاب فیضان سنت، اس کے ایسے مرتبے اور ایسی باعظمت کتاب، اس کو ظاہر کرنا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب وجود میں نہ آئی۔ اس جماعت کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے ایسے خواب بیان کرنا کہ معلوم ہوتا ہے اس وقت کے دین کا کوئی کام کوئی دوسری جماعت یا کوئی دوسرا فرد یا کوئی دوسرا عالم نہیں کر رہا ہے بلکہ یہی جماعت کر رہی ہے۔ رہا اور سلام کا معاملہ کہ سرکار کی طرف سے سلام، کہ یہ ادھر سے نہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیجا جائے، بلکہ اس کثرت کے ساتھ روزانہ معلوم ہوتا ہے کہ بس سرکار معاذ اللہ یہی کام کر رہے ہیں۔
فلاں سے عطار سے میرا سلام کہو، الیاس قادری سے میرا سلام کہو، جس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ خواب ایسا معاذ اللہ ہلکا، اللہ کے رسول کی عظمتوں کو بھلا کون پہچان سکتا ہے؟ عارف الناس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب سفر و حضر میں اور نشست و برخاست میں ہر جگہ سرکار کے ساتھ رہے، یار غار ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار سے ایسا قرب حاصل، ان سے سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر، مجھے میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا، میری حقیقت کو کسی نے نہ پہچانا۔ ایسے عظیم، ارے ہم کہیں کہ خواجہ صاحب کی ہمیں اگر روز زیارت ہو جائے، آئے جس خواجہ صاحب کے سلام ہمارے لیے آنے لگے، تو ہماری عظمت کا کیا کہنا ہے؟ خواجہ صاحب کی ایسی توجہ ہم پر ہو جائے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑا کام ہے، یہی ہماری عظمت کے لیے کافی ہے۔ سارا سلسلہ چھوڑ دیا، تمام اولیاء کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، کیسے کیسے صحابہ، ان کی جماعت وہ بھی ایک طرف، اور اولیاء میں سردار الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی، کیسے مرتبوں کے مالک، ارے انہی سے رشتہ جوڑ لیا ہوتا اور انہی کی طرف ان خوابوں کی نسبت کر دی ہوتی تو بھی سب کچھ حاصل ہو جاتا۔ لیکن یہ کیسا ظلم ہے کہ سارے معاملات اللہ کے رسول سے وابستہ، جماعت کے کام انجام دے رہے ہیں، سرکار معاذ اللہ گڈھا کھود رہے ہیں، سرکار بلیاں گاڑ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ اجتماع کے لیے۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ کیا اس میں طے ہوئی؟ ہم نہیں کہتے کہ قصدن کوئی گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن گستاخی کا پہلو اس میں موجود ہے۔ ارے ہم غلام کیا مر گئے ہیں اس کام کے لیے؟ ارے ادنا دعوت اسلامی کا مبلغ یا کارکن بھی یہ کام نہیں کرتا، لیکن جو کام آپ خواب میں اللہ کے رسول کو کرتے دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول گڈھا کھود رہے ہیں، اللہ کے رسول معاذ اللہ بلیاں گاڑ رہے ہیں، ارے وہ حکم فرما دیں تو فرشتوں کی جماعت اتر آئے، صحابہ کرام اولیاء کی جماعت ہے، پھر ان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہم غلام جو سرکار کے غلام ہیں، ہم کاہے کے لیے؟ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ خواب پڑھیے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ سارے کام سرکار کو اس دعوت اسلامی کا جو لباس ہے وہ لباس پہنا دیا گیا، سرکار جو ہے اس لباس ہری پگڑی اور ہرے ڈریس میں۔ خواب، ارے زیارت سرکار کی یہ معراج ہے مومن کی، بہت عظمت کی بات ہے، کوئی کھیل نہیں۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ جس نے ہری پگڑی باندھ لی، ابھی وہ صحیح ڈھنگ سے تائب بھی نہ ہوا، اس کی زندگی میں جو پچھلی زندگی گناہوں سے لتڑی ہوئی تھی، ابھی ڈھنگ سے تائب بھی نہ ہوا، اور بس وہ دعوت اسلامی سے منسلک ہوا، پگڑی باندھی، زیارت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اب سرکار جو ہے خواب میں تشریف لا رہے ہیں، اور پیغام صرف ایک ہے کہ الیاس سے میرا سلام کہو، الیاس سے میرا سلام کہو۔ اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے جاگتے میں، وہ خواب کا سلسلہ تو اب پچھلی بات ہو گئی، گزرے وقت کی بات ہو گئی، اب معاملہ یہ ہے کہ بالکل جاگتی ہوئی آنکھوں سے، بیدار آنکھوں سے جو ہے زیارت ہو رہی سرکار کی۔ اور ایک موقع، ایک خواب، ایک یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہے اور جا رہا ہے روضے کی طرف، دیکھتا کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ الگ الگ کتابوں میں کچھ بدل کر کچھ ترمیم کے ساتھ خواب ہے، تو وہ دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، خوش ہو گیا اور مصافحہ کیا، دستبوسی کی، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ الیاس قادری سے میرا سلام کہو، وہ آئے کیوں نہیں؟ ان سے کہو کہ وہ آئیں، خواہ تھوڑے دیر کے لیے آئیں، لیکن آئیں، بتائیے۔ اور ایک پاکستانی
وہ شخص جو ہے روضہ رسول پر حاضر ہے دست بستہ اور درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اس نے سلام عرض کیا کہ اللہ کے پیارے رسول آپ کی بارگاہ میں اس غلام کا سلام عرض ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ امیر دعوت اسلامی کا سلام قبول فرمائیے۔ تو اب اس خواب کے یا اس جاگتے میں جو بھی ہو، اس میں یہ کہا گیا کہ وہ سنتا ہے کہ روضہ رسول سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قادری سے بھی میرا سلام کرو۔ اب اس نے گھبرا گیا، دیکھا ادھر ادھر کوئی جو ہے نظر نہ آیا، پھر اس نے اطمینان قلب کے لیے دوبارہ پھر سلام عرض کیا، تو پھر وہی بات آئی کہ الیاس قادری سے میرا سلام کرو۔ 3 بار ایسا ہوا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ روضہ پاک سے ہی جواب ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو خواب بیان کیا گیا اس کا ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، ہم کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بڑی بات ہے، کوئی غوث اعظم کو دیکھیں اور غوث اعظم کی آواز سنیں اور غوث اعظم کو پیغام دیں کہ فلاں سے میرا سلام کہو یا فلاں سے میری بات پہنچا دو، تو کیا ہم بھول جائیں گے؟ کیسا ہی مرے درجے کا مسلمان ہو، وہ ہرگز اس حادثے کو، اتنے بڑے عظیم حادثے کو بھول نہیں سکتا۔ اسی وقت وہ تو بے چین ہو جائے گا، خوشی سے مچل جائے گا، اور آج کل تو ذرائع ابلاغ بہت مضبوط ہے، فوراً فون سے یا وہاں جو لوگ ہوں گے سب سے کہے گا ارے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن یہ کیسا مسلمان ہے، اتنا بڑا حادثہ، وہ کہتا ہے میں بھول گیا۔ اب بھول کا یہ عالم بھولے ہوئے ہے، اور پاکستان آ گیا، اب بھی بھولے ہوئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مدنی چینل دیکھ رہا ہے تو سنہری جالیوں کا منظر دکھایا گیا، تو اب اس میں سے آواز آتی ہے، پھر وہی آواز ہے اللہ کے رسول کی، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فلاں، تو نے میرا سلام الیاس قادری تک نہ پہنچایا۔ معاذ اللہ، ٹی وی کے پردے سے کے پیچھے سے اللہ کے رسول کی آواز آ رہی۔ یہ کاہے کے لیے؟ مدنی چینل کی عظمت بٹھانے کے، تاکہ لوگ جانیں کہ مدنی چینل کیا چیز ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ اب یہ مدنی چینل کی عظمت، اس کے بعد دیکھیے کیسے کیسے ترکیبوں سے جماعت کی فضیلت، کتاب کی عظمت۔ اور کتاب کی عظمت کیا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول جلوہ بار ہیں، دائیں حضرت ابوبکر ہیں، بائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کرام کا مجمع ہے، سامنے الیاس قادری کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، دریافت فرمایا کہ الیاس قادری تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے رسول، یہ فیضان سنت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لاؤ۔ اب وہ کتاب لی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی جو افضل البشر بعد الانبیاء، خطبے میں پڑھا سنتے ہوں گے آپ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی، ایسے فضیلت کے مالک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے ایسا نفع نہ پہنچایا جیسا کہ ابوبکر کے مال نے پہنچایا، اور جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مگر ابوبکر نے جو مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ رب تبارک و تعالی قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ایسے افضل البشر وہ جو ہیں ان کو فیضان سنت کی اور حکم فرمایا کہ پڑھو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اسے سنا۔ حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، اجلہ صحابہ موجود ہیں، اور فیضان سنت پڑھی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو، اور یہ صرف فیضان سنت ہی، جب دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ کیا
طریقہ ہے کہ صاحب وہ فیضان سنت ہی سے دین کا کام ہوگا. ارے بہار شریعت پڑھی جائے جس میں عقائد کی بحث ہے. پہلا حصہ عقیدے پہ. آج لوگوں کے عقیدہ نہیں جانتے کہ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, رسول اللہ کے بارے میں ایمانی عقیدہ کیا ہے, اولیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. لوگ عقائد سے سب سے بنیادی چیز تو عقیدہ ہے نا, اس کے بعد نماز ہے, اس کے بعد دوسرے اعمال صالحہ ہیں. پہلے ہے بنیادی چیز عقیدہ. تو عقیدے کی ہی گفتگو جب وہ صحیح طور پر مسلمان ہی نہیں یا وہ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں اور خطرے میں ہے کہ کب دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور بہک جائے, تو وہ اس کو نماز میں اگر آپ لے بھی آئے تو وہ کتنے دن پڑھے گا اور کب وہ دشمن کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا کچھ نہیں معلوم. اور ایک یہ خرابی کہ ہم رد نہیں کریں گے. رد کیوں نہیں کریں گے؟ بروں کا رد تو اللہ کی سنت, رسول اللہ کی سنت, قرآن کا طریقہ, حدیث میں بروں کا رد ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب دینی جماعت ہے, دین کا کام کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کی سنت اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنا دینی جماعت کیوں کر گوارا کر رہی ہے؟ رد تو ضروری ہے. دشمن کی شناخت, آپ اپنے دشمن کی شناخت کراتے ہو, بیٹے کو وصیت کر جاتے ہو, بیٹا دیکھنا یہ میرا دشمن ہے, اس سے ہوشیار رہنا. تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء اہل سنت نے اس جماعت پر جو ہے اس جماعت سے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے. لہذا دیکھیے بریلی شریف کا معاملہ یہ ہے کہ جانچا پرکھا ہے آپ کا. تقریباً میں نے حساب نہیں لگایا, اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ 200 برس سے دینی خدمت انجام دی جا رہی ہے, لوگوں کی دینی رہنمائی جو ہے کی جا رہی ہے. اور الحمدللہ وہاں سے کوئی ایسی بات دین کے خلاف ہو جو دین سے ٹکرائے, ایسی کوئی بات وہاں سے نہیں کی جاتی. لہذا آپ کو اپنے اس دینی مرکز سے جو پیغام ملے آپ اسے بصر و چشم قبول کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں. لیکن یہ کہ اس سے جس طریقے سے اپنی بیزاری کا اظہار کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. سرکار کا پیغام عطار کے نام, وہ جو ہے اب یہ سوچئے نام ہی کیسا ہے کہ ادھر سے پیغام نہیں جا رہا, سرکار کا پیغام عطار کا. ذرا آپ پورے اولیاء کی فہرست پڑھ لیجیے, غوث اعظم کی ساری حیات پڑھ لیجیے, دیکھیے کہ کیا اتنے سلام اور صرف غوث اعظم کے لیے آئے ہیں کہ غوث اعظم سے میرا سلام کو, عبد القادر سے میرا سلام کو, ایسا کہیں ہے؟ یا یہ کہو کہ دین کا فلاں جگہ یہ کام کریں, فلاں جگہ جائیں, فلاں جگہ اجتماع کریں, یہ کہیں نہیں ملتا بزرگوں کی تاریخ میں. لیکن یہاں یہ معاملہ ہے کہ اس قدر, اور پھر ایک سلام لکھا گیا کہ جس پر یہ کہو کہ سلام کا مذاق اڑایا گیا. مدینے کی ککڑی پر سلام, مدینے کے کھیرے پر سلام, مدینے کے گاڑی کے ٹائر پر سلام, کچن کے تمام سامان. یہ کل ہی مجھے فون پر بتایا کہ کچن کے جو سامان استعمال ہوتے ہیں کچن میں, وہ ایک ایک کا نام لے کر سلام بھیجا گیا. سلنڈر پر سلام, تو اس پر سلام, اس پر سلام, گٹر پر سلام. معاذ اللہ, یہ مذاق. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ نام اعلی حضرت کا لے رہے ہیں. وہابی کیا کہہ رہا ہے؟ وہابی مذاق اڑا رہا ہے, اور اس نے اس سلام پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے بریلویوں کی نئی بدعت. تو بتائیے, بریلی اس سے بالکل بیزار ہے اور الزام آ رہا ہے بریلی شریف کا. کام یہ کر رہے ہیں, نام اعلی حضرت کا لیتے ہیں لیکن بالکل مسلک کے خلاف, اعلی حضرت کی تعلیمات کے بالکل ہٹ کر ہے. اب یہ برائی جو عام ہوتی جا رہی وہ اسی وجہ سے کہ لوگ حق گو کا ساتھ نہیں دیتے. سچی جماعت جو ہے وہ دینداروں کو بھی سے بھی واسطہ ہے, اور ادھر بھی بیٹھ رہے ہیں ادھر بھی بیٹھ رہے ہیں, دو چہرے. خدا را اس سے پرہیز کیجئے اور ایک زبان
ایک چہرہ بنائیے، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، اور سنگی چھوڑ دے سراسر موم ہو جا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق